مسیح کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی ہوں۔ خدا باپ کا ہم شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں آج کی خوبصورت اور فتح مند دن کے لیے، اس کی ساری بھلائیوں اور وفاداریوں کے لیے۔ ہاللیلویا، جو ہر روز ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے اور ہمیں اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہم ایک زبور کریں گے یونس صاحب کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد پھر ہم کلام کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند آج مجھے اور آپ کو کیا سکھاتے ہیں۔ ہاللیلویا، مل کے رہے گا نام صداتی پر مسیدہ، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، اس تو برکتا سب لوگ پاون، تے اس تو برکتا سب لوگ پاون، دیکھو ماؤستیا دھن باد گاون، دیکھو ماؤستیا دھن باد گاون، جو اسرائیلیاں دار خدا ہے، جو اسرائیلیاں دار خدا ہے، عجائب کم کردہ دھن سدا ہے، عجائب کم کردہ دھن سدا ہے، خدا دا پاک کلام ہے شان والا، خدا دا پاک کلام ہے شان والا، صداتی کر مبارک رہے گا، صداتی کر مبارک رہے گا، بزرگی اوستی ہے دنیا تے ساری، بزرگی اوستی ہے دنیا تے ساری، کہو آمین نہ مل پھر دوجی واری، کہو آمین نہ مل پھر دوجی واری، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ،
رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک سورج رہے گا تب تک میں اور آپ قائم رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں خدا باپ آج آپ کو مجھے کیا سکھاتے ہیں۔ پیدائش اور اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت سے لے کے 17ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے اور مسیح کے پیاروں دیکھیں گے یہاں لکھا ہے خدا سزا سناتا ہے، خدا سزا سناتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیری سر کو کچلے گا تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری غربت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ خدا کے کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ خدا باپ کا شکر ہو اس کے زندہ کلام کے لیے۔ مسیح کی پیاروں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے آدم کو بنایا اور پھر اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی لی، گوشت میں سے گوشت لیا اور خدا باپ نے ہوا کو بنایا۔ جو میری روح میں چیز آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ خدا سزا سناتا ہے۔ خدا نے جب باغ عدن لگایا اور خدا نے کہا تھا کہ سارے پھل کھاؤ لیکن یہ جس کا منع میں کر رہا ہوں اس کا پھل نہ کھانا، یہ جب انہوں نے نافرمانی کی، عورت نے سانپ کے بھگایا جو اس نے اس کو ورگ لایا، اور عورت نے آدم کو، اور تینوں نے گناہ کیا۔ یعنی کہ تینوں نے، آدم نے پہلی نافرمانی کی کہ اس نے اپنے لائف پارٹنر کو، اپنی بیوی کی، میں یہ سمجھتی ہوں میری روح میں یہ بات آتی ہے کہ اس شوہر نے اپنی بیوی کو خدا کا حکم نہیں بتایا تھا، نہیں سمجھایا تھا اور اپنی بیوی کی نگرانی اور حفاظت نہیں کی، اور جب وہ اس سے الگ ہوئی تھی، مطلب میں اپنی روح میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ الگ ہوئی تھی تو اس کو ابلیس نے آزما لیا اور وہ اس کے بہکائے میں آ گئی۔ اگر وہ اس کی حفاظت کرتا تو مسیح کی پیاروں شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن کیونکہ خدا ہمارا خدا ہے اور کچھ چیزیں ہم سے جب غلطی ہوتی ہے وہ ہونے دیتا ہے، لیکن پھر وہ اس کا حل مشکلات بھی وہ حل بھی نکالتا ہے۔ آج بات جو میری روح میں آ رہی وہ یہ ہے کہ خدا سزا سناتا ہے۔ اب پہلی جو سزا ہے سانپ کو ملی کہ تو دشتی جانوروں میں سے ملعون ٹھہرا، تو پیٹ کی پل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا، میں تیری اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا۔ اب یہاں میں جو بات ہو رہی ہے تیری اور عورت کی نسل کیا تھی؟ ابلیس تو آج بھی خاندانوں کے خاندان نکل رہا ہے، آج بھی وہ ڈنگ مار ہے، ہر طرح کی بدی ہمارے
معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، لیکن میرے خدا نے کیا کیا، اس نے وہیں پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا۔ ہاللیلویا۔ تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا۔ اور عورت کی نسل میں سے کون آیا تھا؟ یسوع ناصری۔ ہاللیلویا۔ جب یسوع ناصری آیا تو یسوع ناصری نے اس کو کچلا تھا، اس کے سر کو کچلا تھا۔ ہاللیلویا۔ دوسری بات کہ پھر عورت سے خدا کلام کرتا ہے کہ تیرا درد حمل میں بہت، پہلے شاید نہیں تھا، درد ہی نہیں تھا، یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے بہت درد تیرا بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے اور تو عمر بھر اپنے شوہر کی طرف کھینچی رہے گی، شوہر کی طرف۔ اب یہ سزا ہے عورت کے لیے۔ آج جب عورتیں بچہ جننے لگتی ہیں تو وہ بڑا پینفل ٹائم ہوتا ہے، لیکن مسیح کے پیاروں، کیا ہماری کھچاؤ اپنے شوہر کی طرف ہے یا دوسروں کی طرف ہے؟ کیا شادی کے بعد ہم آج بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہیں؟ ہم شوہر کے تابع رہ رہی ہیں، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے کہ مرد عورت پہ حکومت کرے گا۔ کیا واقعی ہم اپنے شوہروں کو حکومت کرنے دیتے ہیں یا ہم شوہروں پہ حکومت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی بھی ہم چیک کرتے ہیں، خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جڑا رہے گا اور اپنی ماں اور باپ کو چھوڑے گا، لیکن بے شمار جگہ پہ خدا باپ نے یہ بھی ہمیں سکھایا کہ اپنی ماں کی اور باپ کی عزت کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ جڑا رہے گا اور ماں کو رد کرے یا باپ کو رد کرے، یہ بھی ہرگز نہیں کہا گیا۔ جب درد حمل بڑھے گا تو پھر مسیح کے پیاروں دیکھتے ہیں، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو۔ اب دیکھیں، سانپ کو بھی سزا مل گئی، عورت کو بھی پنشمنٹ مل گئی، سزا مل گئی، اور مرد کو کیا کہا گیا؟ آدم کو کیا کہا تھا کہ تیرے سبب سے زمین لعنتی ہو اور تو عمر بھر مشقت کی روٹی کھائے گا، تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا اور زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ آج بھی دیکھ لیں، وہاں سے لے کے ابھی تک جب سے ان کو باغ عدن سے نکالا گیا تھا، ہوا کو اور آدم کو، اس کے بعد مشقت ہی مشقت ہے۔ مسیح کے پیاروں، اگر ہم نافرمانی خدا باپ کی کرتے ہیں، اس کے کلام کی کرتے ہیں، تو سزاؤں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اگر ہم سے غلطی جانے انجانے میں ہو جاتی ہے تو خدا باپ کے پاس گڑ گڑا کے روتے ہوئے گڑ گڑا کے اقرار کرتے اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہم نافرمانیاں خدا کے کلام کے ساتھ کرتے ہیں، خدا باپ کے ساتھ کرتے ہیں، یسوع ناصری کے ساتھ کرتے ہیں، اور پاک روح کی رہنمائی میں نہیں چلتے، تو پھر ہم سے یہ غلطیاں، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مسیح کے پیاروں، عورت کی نسل اور سانپ کی نسل آج بھی دیکھیں پشت در پشت ہزاروں سال پہلے میرا اور آپ کا یسوع ناصری آیا، اور وہاں سے لے کے ابھی تک سانپ کی نسلیں بھی، جو ابلیس ہے، اس کے جو فرزند ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن خدا باپ آج بھی یسوع المسیح کے نام میں ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں اس کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ یسوع ناصری فائٹ کرتا ہے، یسوع ناصری آج بھی ہمارے لیے فائٹ کر رہا ہے، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کے ہمیں ابلیس کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے، وہ بچاتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، اگر اسے پکاریں گے تو وہ آتا ہے۔ مسیح کے پیاروں، آج ضرورت ہے ان بیٹیوں کو بھی، ان بہنوں کو جو شوہروں کے تابع نہیں رہتی، کیونکہ پسلی سے نکلی، اس لیے پسلی سے نکالی تھی خدا نے کہ نہ سر سے نکالی کہ سر پہ چڑھ کے بیٹھے، اور نہ پاؤں سے نکالی کہ آدم
اسے پاؤں تلے روتا رہے۔ پسلی میں سے نکالی گئی اور پسلی سے گوشت نکالا اور ہڈیوں میں سے ہڈی نکالی اور اسے خدا نے بنایا تاکہ آدم کے برابر رہے، آدم کے برابر رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیح کے پیاروں کے ہماری بہن بیٹیاں بہت سرکش ہیں، بے شمار ہم دیکھتے ہیں، وزٹ کے لیے جاتے ہیں، خاندانوں میں دیکھتے ہیں تو وہ سر چڑھ کے جواب دیتی ہیں شوہروں کو، سر چڑھ کے ساس کو، اگر وہ آگے سے کچھ ڈانٹ دے کچھ کہہ دے تو وہ سننے میں یہ آتا ہے، وہ کہتی ہے میں بھی اپنے منہ میں زبان رکھتی ہوں۔ اب آپ میری اس ورڈز کو نا آپ بہت سمجھیے گا کہ وہ کہتی میں بھی اپنے منہ میں زبان رکھتی ہوں، اور کلام کر رہا ہے اپنے باپ کی ماں کی عزت کر۔ وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ تو سسر کو کہہ دے یا آپ ساس کو کچھ کہہ دیں یا نندوں کو کچھ کہہ دیں یا دیورو جیٹھ جو بھی خوبصورت رشتے ہیں ان کو یہ کہہ دو صرف باپ اور ماں کی عزت کرنی، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی اور قربانی ہے، اور جو ساس سسر ہے وہ ماں باپ نہیں ہے، وہ بھی تو ہمارے ماں باپ ہے، ان کی بھی ہم نے عزت کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے۔ مسیح کے پیاروں، ہم نے پلٹ کے جواب نہیں دینا، خدا ہمیں حلیمی فروتنی سکھا رہا ہے، اور اگر پھر بھی ہم ایسے ہیں جیسے ہوا نے نافرمانی کی اور جس طرح آدم نے کی اور جس طرح ابلیس نے انہیں بہکا دیا۔ کیوں بہکاتا ہے آج بھی ابلیس ہمارے خاندانوں میں؟ بگاڑ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی نسل ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے، وہ ہر ایک کی زندگی میں جاتا ہے اور اپنے طریقے سے اسے گھمانا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب ہماری زندگی میں خدا کا کلام کام کر رہا ہوتا ہے پھر اس کو سراغ نہیں ملتا کہ وہ کس جگہ پہ جائے اور اپنی کھیل ٹھوکے اور کہے کہ تھوڑی سی جگہ مجھے دے دو، کیونکہ ہم جگہ دیں گے نہیں اس کو کہ وہ ہماری زندگی میں آئے اور کیل ٹھوکے اور وہاں پہ وہ بڑا سراغ کر کے ہمارے خاندانوں کو برباد کر دے۔ کیوں کہ ماں ہوا اور آدم جو تھے خاندان تھا، اور اس خاندان کے اندر آ کے اس نے بگاڑ ڈال دیا تھا۔ ہم نے ایسے بگاڑ سے بچنا ہے، خود بھی اپنے شوہر کی حفاظت کرنی، شوہر بیوی کی حفاظت کرے، اور دونوں نے مل کے اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہے۔ کس سے؟ خدا کے زندہ کلام سے، خدا کے زندہ کلام سے ایک دوسرے کو ہم نے دلیر کرنا ہے۔ زندگی کے کسی پورشن میں بھی اگر ہسبینڈ کمزور ہے تو بیوی دلیر کرے، بیوی کمزور ہے تو ہسبینڈ دلیر کرے، اور جب دونوں دلیر ہوں گے کلام میں تو پھر وہ اپنے بچوں کو اور اپنے خاندانوں کے خاندان کو وہ بچا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، خدا اس کلام کے وسیلہ آپ کو اور مجھے برکت دے۔ ہاللیلویا، اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتی ہوں۔ خداوند، تو نے باغ عدن میں یہ فیصلہ کر دیا تھا سزاؤں کا، اور وہاں پہ تو نے یہ بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ تو آخر کو اپنا اکلوتا بیٹا یسوع ناصری بھیجے گا، جس نے آ کے سانپ کی کھوپڑی کو کچلا۔ ہاللیلویا۔ خداوند، یہ سچ ہے کہ آج بھی اس کی نسل ہماری ایڑی پہ ڈنگ تو مارتی ہے لیکن میرے یسوع نے اسے کچلا۔ ہمیں بھی اصلاح کر دے میرے مالک، میرے خدا، کہ ہم بھی تیرے خلاف گناہ نہ کرے، تیرے قوانین، تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لے کے بسر کرے، اور خداوند اپنے کانوں کو ہمیشہ تیری آواز پہ کان لگائے رکھیں، تیری آواز پہ ہمیشہ ہمارے کان لگے رہیں، اور خداوند ہماری آنکھیں تجھ کا بھی خدا پہ لگی ہیں، تاکہ خداوند ابلیس اور اس کے فرزند ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہم اپنی اور اپنے خاندانوں کی خداوند مدد کرنے والے بنیں، تیرے کلام کے اندر رہ کے تیرے کلام کی مدد سے ہم دوسرے اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیزوں کو بچانے والے اور تجھ میں یسوع کے نام میں پانے والے بنے۔ مسیح یسوع کے نام میں تیرا شکر دی تعریف تیرے زندہ کلام کے لیے۔ خداوند اپنے خدا، جتنی جانے یہ ویڈیو دیکھتی ہیں ان سب کے لیے تیرے زندہ کلام آج میں مانگ لیتی ہوں۔ آج خداوند جتنی جانے، جتنی بیٹیاں بہنیں دیکھ رہی ہیں، جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں ان کی زندگی میں تیرا کلام 100% کام کرے، ان کے دلوں پہ تیرے زندہ کلام کی چوٹ لگے۔ ہم سزائیں پانے والے نہیں میرے مالک، میرے خدا، ہم خداوند خدا، ہم تجھ سے تیرے فضل میں چلتے ہوئے خداوند کمال فروتنی کی طرف آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ خداوند مسیح کے نام میں جتنی جانیں دیکھتی ہیں، ایک ایک روح بدن جان کے لیے برکت پہ برکت چاہتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی نافرمان ہے، آج یسوع المسیح کے نام میں خداوند تو اس کی زندگی کو چھو کے بدل کے رکھ دے۔
یسوع کے نام میں بدل کے رکھ دے خدا. ہم وہ درد نہیں سہ سکتے خدا جو تو نے ماں ہوا کو سزا سنائی تھی. خداوند ہم وہ مشقت نہیں کر سکتے جو تو نے آدم کو سنائی سزا. خداوند ہمیں تو بچا لے میرے مالک میرے خدا، تاکہ ہم تیرے کلام پہ دن اور رات ہمارا دھیان لگا رہے اور ہم تجھ کامل خدا میں چلنے والے بنے، یسوع المسیح کے نام میں. آمین آمین آمین. ہلیلویا. ہالیلویا. پریز دی لارڈ.